بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ٹاپ 20 مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن ان اسلام کی یہ تیسری نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ پہلے بھی دو ٹاپکس رہے ہیں، بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، بہت حساس ٹاپک ہے، اور خاص طور سے اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے تعدد ازواج، یا اس کو آپ پولیگمی کہہ سکتے ہیں، یا ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا معاملہ کہہ سکتے ہیں، جو قرآن مجید میں زیر بحث آیا، اس میں ظاہر ہے کہ کئی طرح کے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں بہت ساری ایسی مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو سماج میں، سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ خواتین حضرات، ایک تو ایکسٹریم رائے ہے اس کے بارے میں، اور بہت زیادہ لوگ تو اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ سوسائٹی کی ایک نمائندہ رائے بھی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ ایک 4 بیویاں جو ہیں وہ ایک مرد کی ناگزیر ضرورت ہے۔ یعنی ایک انٹرپریٹیشن تعدد ازواج کی، یا وہ آئے جس میں ایک سے زیادہ بیویوں کا معاملہ بیان ہوا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں ایک رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر 4 بیویاں نہ ہوں تو مرد کی جو ضرورت ہے، اس کی جو نیچرل نیڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی، لہٰذا 4 wives is his essential psychological and sexual need۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید اس کو بہت انکریج کرتا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ شادیاں کریں، اور لہٰذا جیسے ہی کسی مسلمان کا آپ تصور ذہن میں لے کے آتے ہیں کہ جو بہت دینی ہوگا، اور بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ مغرب میں جب بھی مسلمان کا تصور کیا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے ظاہر حیولے اور خصائص اور ایٹریبیوٹ ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جو کی خصوصیت جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ہاں، یہ تو وہ مسلم لوگ ہیں کہ جو 4 شادیاں کرتے ہیں۔ گویا کہ 4 شادیاں ایک نارم سا بنا دیا گیا ہے کہ یہ اس کے بغیر اسلام کی تصویر مکمل نہیں ہوتی، اور مسلمان ہے ہی وہ جو 4 شادیاں کرتا ہے۔ یہ 2 آراء ہیں جو جنرلی ہمارے ہاں پرسیپشن میں بھی پائی جاتی ہیں، ان کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن عجیب یہ بات ہے کہ قرآن مجید اس سے بالکل ایک برعکس بات بیان کر رہا ہے، ایک مختلف بات بیان کر رہا ہے، جو انفارچونیٹلی جس کو ہم اگر یہ کہیں کہ وہ اپنے صحیح تناظر میں، اپنے صحیح پس منظر میں، اپنے صحیح بیک گراؤنڈ میں سمجھی نہیں گئی تو شاید یہ بات درست ہوگی۔ اور یہ ایسی میں آپ کے سامنے اس بات کی ابتدا کروں گا خواتین حضرات کہ آپ کو میں یہ بتاؤں گا، یہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں تعدد ازواج کی جو آیت ہے، تعدد ازواج کا مطلب آپ سمجھ لیں، تعدد کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، یعنی more than one، so تعدد ازواج means having more than one wife۔ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کے شروع میں آئی ہے، یہ اصلاً تعدد ازواج کا کوئی حکم بیان کرنے کے لیے آئی ہی نہیں ہے، اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے۔ یعنی ابتدان کا کیا مطلب ہے؟ نئے سرے سے یہ پہلی مرتبہ قرآن کوئی حکم نہیں دے رہا کہ آپ 4 شادیاں کریں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ پہلے سے لوگ شادیاں ایک سے زیادہ کر رہے تھے۔ سوسائٹی میں، عرب سوسائٹی کے اندر پیپل ور آلریڈی in a polygamous relationship. They had more than one wives. This was going on prior to the arrival of Prophet Muhammad. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ایک خاص موقع پہ جب مدینے میں مسلمان آئے ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں، خاص طور سے جنگ بدر اور جنگ احد، اس میں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو بیویاں ہیں ظاہر ہے وہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے تھے۔ تو قرآن مجید تو اپیل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، شادیاں تو تم کرتے چلے آ رہے ہو، شادیاں تو پہلے ہی سے ایک رواج پا چکی ہوئی ہیں، ایک سے زیادہ شادی کرنا۔ ایک اس کا یوز یہ بھی ہے کہ آپ جہاں اور ضرورتوں کے لیے شادی کرتے ہیں، ان یتیموں کی سرپرستی کے لیے بھی شادی کریں، اس لیے کہ بعض دفعہ آپ یتیموں کی سرپرستی جب کرنا چاہیں اور ان کی مائیں بھی ہوں تو الگ سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو قرآن نے یہ کہا کہ آپ ان کی ماؤں کو شریک کر لیں، یعنی میک دیم یور وائفز، and then it will be easier for you to look after those orphans and also to look after their mothers who would become their wives۔ تو یہ ہے جو بات بیان ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ 2 شرطیں بھی لگا دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب یتیموں کی بہبود کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کریں گے تو مہر تو پھر بھی آپ دیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس موقع پہ مہر نہیں دینا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ عدل کریں گے ان 4۔ اگر آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو جو خواتین آپ کے رشتہ ازدواج میں آئیں گے تو آپ نے ان سے حقوق کے معاملے میں جسٹس کرنا ہے۔ یو کین ناٹ جسٹ ہیو دس پریویلیج کہ آپ کسی بیوی کے ساتھ زیادہ حقوق ادا کریں، دوسری کا کم ادا کریں۔ اور ایک اور شرط جو ایڈیشنل ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال یتیموں کی بہبود سے بھی، یعنی یتیموں کی ویلفیئر، بہبود کا مطلب ہے ویلفیئر، اگر آپ نے آرفنس کی ویلفیئر کے لیے بھی شادی کرنی ہے
تب یہ 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اصلاً قرآن مجید میں کوئی تعدد ازواج کا حکم نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ شادیاں کریں. شادیاں تو کی جا رہی تھیں, شادیاں تو پہلے سے ہو رہی تھیں ایک سے زیادہ. قرآن نے کم پابندی لگائی ہے کہ ایک اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 4, دوسرا جسٹس ہونا چاہیے, اور تیسرا ان جن کو آپ ماؤں کے ان کی بیویاں بنائیں گے, یتیموں کی ماؤں کو, ان کو آپ نے مہر دینا ہے. تو یہ شرائط قرآن نے عائد کر کے اصل میں آلریڈی پری ایگزسٹنگ عرب کسٹم سے فائدہ اٹھایا ہے. اس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید اجتہاد یہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جب یتیموں کی بہبود کے لیے اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 4 شادیاں نہیں کرنی, تو پھر عام جو ضروریات کے لیے بھی اگر آپ شادیاں کرتے ہیں تو وہ بھی 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ پھر یہ معلوم ہے کہ اس آیت کے بعد پھر جن لوگوں کی بیویاں 5 یا 6 یا زیادہ تھیں تو ان کو طلاق دلوائی گئی, ان کو طلاق دی مطلب بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور پھر وہ بیویاں پھر 4 ہی رہ گئیں. تو آپ یعنی اسٹریس کو سمجھیے, یعنی اسٹریس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کوئی انکریج نہیں کر رہا تعدد ازواج کو, یعنی پولیگمی کو انکریجمنٹ کے لیے نہیں آیا کہ آئیے اور شادیاں کیجیے, اور یہ بھی نہیں کہنے کے لیے آیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے خاص سیاق و سباق میں جو اس وقت پیش آ گیا کہ عرب میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ان لڑائیوں کے نتیجے میں جو ایک پرابلم پیدا ہو رہی ہے, بچے یتیم ہو رہے ہیں, ان کی مائیں بیوہ ہو رہی ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کیجیے اور شادی کیجیے. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر لیڈ لی. آپ نے پھر 3 بیواؤں سے شادی کی. حضرت ام سلمہ ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ارلیئر, اور حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھیں, اور زینب بنت خزیمہ. یہ ان تینوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اسی اصول پہ کی کہ قرآن نے اپیل کی مسلمانوں سے کہ بھئی آپ اگر شادیاں کرتے ہیں اور ضروریات کی خاطر اور وجوہات سے, تو ایک یہ بھی میدان ہے شادی کرنے کا کہ جس میں یو ہیلپ آؤٹ آرفنز. اچھا, اب آپ یہ پوچھیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر تو یہ حکم ابتداءً بیان ہوا ہوتا, ابتداءً کا کیا مطلب ہے, فار دا فرسٹ ٹائم قرآن حکم دے رہا ہوتا, تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ شادیوں کو یتیموں کے ساتھ خاص کر رہا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادی صرف تب کرنی ہے کہ جب یتیموں کا معاملہ ہو. یہ نہیں ہے, شادیاں تو پہلے سے ہو رہی ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے آپ بینیفٹ اٹھائیے, اور وجوہات سے شادیاں کرنی ہیں ظاہر ہے وہ کیجیے, لیکن دے شوڈ ناٹ ایکسیڈ 4, اور اس میں مزید یہ شرائط ہونی چاہیے. اور اس نے اس بیان سے یہ بتا دیا کہ یہ جو شادیاں کی جاتی ہیں یہ تمدن میں پہلے سے کی جا رہی تھیں, اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے آپ کو ہمیں معلوم ہے اس سے بھی پہلے سے جو انبیاء تھے ان کی ایک سے زیادہ بیویاں رہی ہیں. قرآن مجید نے آ کے ان کو لمٹ کیا اور یہ کہا کہ آپ نے اگر شادیاں کرنی ہیں تو یہاں تعدد ازواج کا جو ذکر سورہ نساء میں آیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے آیا ہے کہ یتیموں کے حوالے سے جو بہبود درکار تھی وہ کی جائے. تو اس کو بہت ذہن میں رکھیں, یہ ایک بہت لطیف, بہت سٹل نقطہ ہے, ایک بہت باریک نقطہ ہے, اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. یعنی اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن مجید نے یہ شروع سے حکم نہیں دیا, یعنی حکم تو پہلے سے موجود تھا, پہلے سے شادیاں ہو رہی تھیں, تو غلط فہمی یہ ہوگی کہ گویا قرآن انکریج کر رہا ہے کہ آپ شادیاں کیجئے, یا حکم دے رہا ہے کہ آپ شادیاں کیجئے, یا اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں سے ان کے ساتھ خاص بھی کر رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یتیموں کا حکم میں تناظر میں آیا نہیں, شادیاں تو پہلے ہو رہی تھیں, اور شادیوں کے حوالے سے یہ ریت چلی آ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھائیے, لیکن انلمیٹڈ شادیاں نہیں ہونی چاہیے, 4 ہونی چاہیے, عدل ہونا چاہیے بیویوں کے درمیان, اور آپ نے ان کو مہر دینا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سارا قانون بیان ہوا ہے. چنانچہ اس کی پیروی میں اگر آج شادی کی جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یتیموں کے علاوہ بھی شادیاں ہوتی تھیں, یعنی یتیموں کی بہبود کے علاوہ جو شادیاں کی گئیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو 4 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور طلاقیں کروا دیں تاکہ وہ لمٹ 4 تک رہے. اور یہ قرآن کا جو حکم ہے کہ ان کے درمیان عدل ہونا چاہیے, ان کے درمیان جسٹس ہونا چاہیے, خود قرآن نے اس کو آگے جا کے واضح کر دیا. آگے جا کے قرآن مجید نے اس کو ایکسپلین کر دیا, اور یہ کہا کہ ولن یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ اگر چاہیں گے بھی تو عدل نہیں کر, ولو حرستم, آپ اگر چاہیں گے بھی جتنا مرضی آپ کی خواہش ہوگی تو آپ عدل نہیں کر سکیں گے. تو آپ سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کو داخلی عدل بھی کریں, یعنی دل کا ملان بھی اتنا ہی ہو کہ یو لو آل دا وائفز ایکولی, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ یہ کہا گیا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک بیوی کی طرف قلبی طور پہ اتنے جھک جائیں کہ دوسرے کو نگلیکٹ کر دیں. تو گویا یہ بھی بتا دیا کہ آپ جتنا مرضی چاہیں عدل نہیں کر سکتے. عدل سے مراد وہ کامل عدل ہے کہ محبت بھی آپ کی اتنی ہی ہو, آپ دلی تعلق بھی اتنا رکھیں نہیں. دلی تعلق میں تو فرق ہوگا, بیکاز کسی بیوی سے آپ کا زیادہ تعلق ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہا گیا کہ خارج کے لحاظ سے یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ایکولی.
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم، یہ الفاظ ہیں کہ تم کر ہی نہیں سکو گے، دل کے معاملے کو بھی عدل سے نہیں استعمال کر سکو گے. اور یہ آبویس ہے کہ آپ یہ دل کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی ایک بیوی سے آپ زیادہ اٹیچ ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ہونا چاہیے کہ آؤٹ ورڈلی یو مسٹ ٹریٹ دیم ایکولی، ٹائم کے لحاظ سے، پاکٹ منی کے لحاظ سے، جو دوسرے حقوق ہیں ان کے لحاظ سے تو یو شوڈ ناٹ ڈفرینشیٹ. یہ پوری کی پوری بات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور دیکھیں کتنی مختصر بیان ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ تعدد ازواج کا جو معاملہ ہے قرآن مجید میں وہ ابتداً زیر بحث نہیں آیا. میں بار بار اس کو اسٹریس کر رہا ہوں، ابتداً کا مطلب ہے فار دا فرسٹ ٹائم قرآن کوئی حکم نہیں دے رہا، ایک آلریڈی موجود کسٹم سے کہہ رہا ہے فائدہ اٹھا لیں، بس اس کو لمٹ کر لیجئے کہ 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بیویوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، اور آپ نے ان بیویوں کو مہر دینا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ یتیموں کی بہبود کے لیے شادی کریں. وہ جو دوسری وجوہات سے شادیاں انسان کرتے ہیں ان کو زیر بحث نہیں لا رہا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. یعنی اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یتیموں کی بہبود کا معاملہ تو قرآن زیر بحث لے آیا کہ آپ اس کے لیے شادیاں کریں. اس کے علاوہ اگر کسی اور پرپس کے لیے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اٹ کوڈ بی سیورل پرپسز، اس کو رکھا ہے روا، اس کو جائز رکھا ہے، اس کو الاؤ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ وہ کرتے رہیں، لیکن وہ کنڈیشنز عائد کر دی ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس، قرآن نے اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک حالات پیدا ہوئے اس میں تو ظاہر ہے یہ حکم دے دیا، لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو دیکھیں تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اللہ تعالیٰ اصلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک گھرانہ ہے یا ایک فیملی ہے وہ صحیح طور پہ ایک عمدہ طریقے سے تو وجود میں آ سکتی ہے ایک ہسبینڈ اور وائف سے. اور وہ انہوں نے جیسے کہ ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو دونوں کو ایک ایک بنا کے بتا دیا کہ آئیڈیل گھرانہ تو ایک میاں اور ایک بیوی کا ہے، لیکن there are at times contingent circumstances, at times there arises some need because of which you need to marry more than once. آپ تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی اور وجہ سے اگر آپ، لیکن پھر اس میں یہ شرائط پوری ہونی چاہیے. یہ چیز ہے جو ہمیں قرآن مجید کی ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک کسٹم، اس کا آج بھی ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس میں یعنی اگر ہم شادی کرنا چاہیں تو کریں، لیکن اٹ شوڈ بی ود آل دیز 3 کنڈیشنز. اگر ان 3 چیزوں کو آپ سمجھ لیں گے اور یہ بھی جان لیں گے کہ قرآن مجید اپنے طریقے پہ اور اللہ تعالیٰ اپنے آئیڈیل طریقے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو ایک میاں اور بیوی سے ہی معاملہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ضروریات ہیں، یعنی یہ بے تحاشا ضروریات ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں قبائلی زندگی جو رہی ہے اس کے اندر یہ ضرورت ہوتی تھی کہ اولاد بہت زیادہ ہو، اس لیے کہ اولاد ہی آپ کی فورس ہوتی تھی، تو اس وقت شادیاں کی جاتی تھیں. بعض دفعہ اولاد نرینہ کے لیے یعنی میل جینڈر کی خواہش کے لیے شادی کی جاتی تھی، وہ کی جاتی ہے، آج بھی کی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے جائز کیا ہے، انکریج نہیں کیا یا حکم نہیں دیا، الاؤ کیا ہے فار اینی نیڈ. تو گویا آپ سمجھیں کہ آپ کی شریعت نے ایک آل انکمپسنگ ڈائریکٹیوز دے کے یہ بتا دیا کہ بھئی ان سرٹن سچویشنز you can marry more than one wife, but it has to have this marriage should have must follow these 3 conditions کہ justice ہونا چاہیے، it should not more than 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مہر دینا چاہیے. اب خواتین حضرات 3 سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج کل کی ماڈرن لائف میں ہمارے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ پولیگمی یا تعدد ازواج جس کو آپ کہتے ہیں یا مور دین ون وائف اس کو آپ کہتے ہیں، اس سے متعلق پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے؟ سو دس وڈ مین دیٹ ڈو یو نیڈ دا پرمیشن آف دا فرسٹ وائف اف یو ہیو ٹو میری اگین؟ تو قرآن مجید اس میں سائلنٹ ہے، شریعت نے ہمیں اس میں کوئی نگیٹو حکم نہیں دیا، پازیٹیو نہیں دیا، لیکن الگ سے ایک اصول یہ بتا دیا کہ جب کوئی حکم جو ہے کسی مفسدے کا باعث بن رہا ہو تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو اسٹیٹ یہ لیجسلیٹ کر سکتا ہے کہ اگر دوسری شادی مفسدے کا باعث بن رہی ہے، مفسدے کا کیا مطلب ہے؟ ڈس آرڈر کا، انارکی کا، یا کوئی فساد کا باعث بن رہی ہے، تو یو کین سیک پرمیشن اور یو ہیو ٹو سیک پرمیشن فرام دا فرسٹ وائف. تو یہ لا بنایا جا سکتا ہے، اور آج کل کے حالات کو رکھ کے یہ لا بنانا ہی بہتر ہے، اور یہ لا بنانا ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر پہلی بیوی راضی نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے، اور آپ ایک اور بیوی لانا چاہتے ہیں، تو واٹ یو ول ڈو از یو ول روئن یور فیملی لائف. آپ لانے کو دوسری بیوی کو لا سکتے ہیں، لیکن پہلی بیوی اور اس سے جو بچے ہوئے ہیں وہ آپ سے they'll just go away from you, you will get alienated from them. تو اس بہبود کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس فساد سے بچتے ہوئے کہ پہلی بیوی اور بچے جو ہیں آپ کے بالکل آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور حتیٰ کہ دور چلے جائیں گے، اس کو سامنے رکھ کے یہ اسٹیٹ قانون سازی کر سکتا ہے کہ if you want
یعنی اس مفسدے کو اوائڈ کرنا تو یو کین سیک پرمیشن, یو ہیو ٹو سیک پرمیشن. یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ جب تک پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اس پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی تو آپ یہ کیوں اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ شریعت جو آپ کو ایک پازیٹیو چیز دیتی ہے, اس کا جب مس یوز ہونا شروع ہو جائے, یا مثال کے طور پہ اس سے کوئی فساد پیدا شروع ہو جائے, کوئی ڈس آرڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے, تو یہ خود ایک اس کا باعث بن جاتا ہے کہ آپ کو یو کین انیکٹ اے لا اینڈ دیئر فور اسٹاپ دیٹ انارکی فرام ہیپننگ. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے کزن میرج جو ہے وہ پرفیکٹلی الاؤڈ ہے, ہر لحاظ سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کسی وقت کزن میرجز کے نتیجے میں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کزنس کے بچے پھر ان کے بچے بھی آپ میں شادی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو نتیجتاً وی فائنڈ دیٹ آر ایج فیکٹر بینگ انووکڈ, اور ہمیں بہت سارا سچویشن وہ ملتی ہے کہ کزن میرجز کی وجہ سے بچوں میں ڈیفارمٹی ہو جاتی ہے, یا چلڈرن آر بورن ود اے ہینڈی کیپ. تو یہاں اگر اسٹیٹ کی پابندی لگا دے گی کہ وی ول فوربٹ کزن میرجز بیکاز دس از سم تھنگ وچ از کازنگ لاس in the form of deformity, in the form of handicapped children, etc., تو وہ یہ لگا سکتی ہے. حالانکہ وہ چیز بالکل جائز ہے, لیکن چونکہ اس جائز چیز کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایک پابندی لگا سکتے ہیں, اور بہت سارے ملکوں میں پابندی لگی ہوئی بھی ہے. تو بالکل ایسے ہی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اور جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری جو خاص طور سے جو مشرقی سوسائٹی ہے اس میں ہوتی ہی ہے, تو پھر پہلی بیوی کی اجازت ہیز ٹو بی taken, it can be regarded as a must if the state legislates. تو یہ پہلی بات تو میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں. دوسرا سوال جو اس میں خواتین و حضرات بہت عام پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, تو پھر یہ اجازت بیوی کو کیوں نہیں دی گئی کہ وہ 4 شادیاں کر لے اور وہ بھی 4 شوہر کر لے, یا کم یا زیادہ. تو یہ جو ملٹیپل میرجز ہیں, why should it only be allowed for men. چنانچہ آپ دیکھیے اس کو, جس کو ہم پولیگمی کہتے ہیں, اس کیس میں جب بیویاں زیادہ ہوں, تو جب ایک کیس میں جب مرد زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ پولی اینڈری ہے. سو پولی اینڈری مینز 1 wife having multiple husbands. سو یہ پریکٹس رہی ہے بہت سارے ٹرائبز میں, بعض جگہوں میں پائی جاتی ہے, لیکن قرآن مجید اس کو نہیں انکریج کرتا بلکہ اس کو روکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا جو خاندانی سٹرکچر جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اور مین ہیز ٹو بی دا ہیڈ آف دا فیملی. سو اگر یہ صورتحال ہے اور بیوی کے 4 ہسبینڈز ہو جاتے ہیں یا 4 شادیاں اس کو اجازت دے دی جاتی ہے, تو بیک وقت وہ 4 شوہروں کے تحت ہو جائے گی, اور وچ وڈ ورچولی بی امپاسبل فار ہر ٹو ایکچولی کہتے ہیں نا کہ کسی ایک گھر کو پراپرلی بنا سکے. آپ یو جسٹ کین ناٹ ہیو 4 heads ایٹ دا سیم ٹائم. بعض لوگ اس کے اندر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی بچے کی جو حسب نسب ہے وہ مختوش ہو جاتا ہے, آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کس باپ سے ہے, لیکن بہرحال سائنس نے اس کا حل نکال دیا ہے. ڈی این اے کے ذریعے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کس فادر کا یہ ہے. لہٰذا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ بیک وقت ایک خاتون جو ہے وہ 4 heads کے تحت نہیں رہ سکتی. اس وجہ سے اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. سو اس کا تعلق خاتون اور مرد سے نہیں ہے. اگر خاتون ہیڈ آف دا فیملی قرار پا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہوتا کہ وہ پھر 4 شوہر لے سکتی تھی, کیونکہ اصل اس کا تعلق ہیڈ سے ہے. آپ ملٹیپل ہیڈز نہیں رکھ سکتے. اگر خاتون ہیڈ ہوتی اور مرد سبسروینٹ ہوتا اس مفہوم میں کہ وہ کمپلائنٹ ہوتا, تو پھر وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق چونکہ ہسبینڈز ہیو بین انویسٹڈ ود دی اتھارٹی آف بینگ دا ہیڈز آف اے فیملی, سو اگر ایک سے زیادہ شادیوں کے نتیجے میں a wife would have been put under 4 husbands at the same time, which of course would be absolutely chaos for her. یہ دوسرا سوال ہے جو مقدر پیدا ہوتا ہے. میں تیسرا سوال جو اس میں پیدا ہوتا ہے جو تھوڑا سا انڈائریکٹ ہے, لیکن بہرحال جب بھی شادیوں کا معاملہ زیر بحث آتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دوں. اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کو 70 حوریں ملیں گی یا بے تحاشا حوریں ملیں گی اور وہ جتنا چاہے شادیاں کر لے, تو یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا انکنسسٹنسی ہے یا یہ کیا معاملہ ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ 70 کا جو ورڈ ہے یہ کسی صحیح روایت میں بیان نہیں ہوا. یعنی جو اصل ورڈز بعض روایتوں میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو 70 حوریں ملتی ہیں, لیکن کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے اس میں سے کہ جو پراپرلی اوتھینٹکلی پروفٹ سے رپورٹڈ ہو اور جس کے بارے میں یہ کہہ سکے اس میں یہ مینشنڈ ہے. تعداد از ناٹ ایٹ آل mentioned in any of the authentic narratives.
دوسری چیز جو ہے وہ قرآن مجید اس کی نشاندہی کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ مردوں کے لیے ظاہر حوروں کا ذکر کرتا ہے، لیکن خواتین کے لیے آبویسلی حیا کی ریزنس کی وجہ سے، ماڈسٹی کی وجہ سے قرآن کا اپنا سٹائل ہے کہ وہ اس چیز کو پردے میں اخفاء میں رکھتا ہے، لیکن یہ کہہ کے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اشارہ کر دیتا ہے کہ اگر بیوی چاہے گی تو اس کے بھی ایک سے زیادہ شوہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ قدغن نہیں ہوگی یا فیملی لائف کی جیسے کہ فیملی لائف یہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ ملٹیپل پارٹنرز کا پورا امکان موجود ہوگا، اگرچہ ہم اس کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جانتے وہاں کی ڈیٹیلز کہ وہاں فیملی لائف کیسی ہوگی، لیکن جس اصول پہ مردوں کو یہ کہا گیا ہے بالکل ایسے ہی خواتین کے لیے بھی یہ چیز وہاں پہ موجود ہوگی۔ دے کین ہیو مور دین ون پارٹنر ایٹ دا سیم ٹائم، آئی وڈ اسیوم، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے اپنی ماڈسٹی کی وجہ سے، اپنی حیا کے پہلو کو سامنے رکھ کے اس کو صرف ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی they'll have pure wives and pure husbands for them. So یہ وہ آپ کہہ لیجئے مختصر میں نے اس بات کو رکھا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں سوالات کر سکیں۔ ظاہر ہے اس میں سوالات بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مشرقی خواتین ہیں، جو مشرقی ذہن ہے، وہ ایک سے زیادہ بیویوں کو قبول نہیں کرتا، اور اس کا بہت زیادہ ہمارے ہاں اثر ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ کسی مشرق کے لیے نہیں آیا، وہ فار آل ٹائمز آیا ہے، اس میں عرب بھی ہیں، اس میں عجم بھی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو جو یہ بتایا گیا، میں اس کا خلاصہ کر دوں پورے حکام کا آخر میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آئیڈیل گھرانہ ایک شوہر اور ایک بیوی سے وجود میں آتا ہے۔ An ideal family is created by the union of one wife and one husband. But for any reasons, any other reasons, could be any reasons which are valid in front of a husband, he can marry more than one wife. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اب ضرورت پیدا ہو گئی ہے، کوئی اور تقاضا پیدا ہو گیا، لیکن اس کو پھر کنٹینجنٹ کر دیا گیا کہ there should not be more than four, and you have to be just outwardly towards every wife, and you have to even pay meher at all cost. یہ سوچ کے کہ بھئی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ ان کو مہر پھر نہ دیں۔ مہر کے بارے میں یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بیسیکلی اٹس اے ٹوکن اینڈ اٹس اے سمبل فار دا فیکٹ دیٹ ناؤ یو آر ٹیکنگ دا فائنینشیل رسپانسبلٹی آف دا وائف دیٹ یو آر برنگنگ ہوم، کہ اب آپ نے ٹوکن کے طور پہ ادا کر دیا، تو وہ جو آپ بیوی بعد اس کے علاوہ اپنی بیوی کے لے کے آتے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ وائف کے طور پہ، اس کو بھی آپ نے یہ تحفظ دینا ہے، یہ مہر دے کے کہ آئی ایم ناؤ یور بریڈ رنر، آئی ایم فائنینشلی میں آپ کا ذمہ دار ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جو ہمارے عام طور سے پیدا ہوتا ہے۔ 3 سوالات جو میں نے آخر میں رکھے، اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر پہلی بیوی کی جو مرضی ہے اس کو مشروط کر دیا جائے تو یہ ہمارے ہاں جو تعدد ازواج یا مور دین ون ویڈنگ کین بیکم بگ ایشو، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ جس نے بھی ایک سے زیادہ شادی کی اور بیوی کی اجازت نہیں لی پہلی بیوی کی، تو خاندان تباہ ہو گئے، پہلی بیوی اور اس کے بچے بعض دفعہ چھوڑ کے چلے گئے، بعض دفعہ ناراض ہو گئے، اور ایک بہت بڑی ڈسٹرپشن پیدا ہوئی۔ تو آئی تھنک کہ اگر آپ یہ کنڈیشن امپوز کر دیں گے تو پھر صرف وہیں ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی کہ جہاں پہلی بیوی کی مرضی سے ہوں گی، اور یہ بہت ساری سوسائٹیز آج بھی ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ایون ٹوڈے وائفز دے ایکچولی پرمٹ دیئر ہسبینڈس ٹو ہیو اے سیکنڈ وائف، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ان کے کلچر کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ سو اس لیے جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاں موجود نہیں ہے وہاں بیوی کی جو اگر اجازت آپ اس میں شرط لگا دیں گے تو وہ پرابلم پیدا نہیں ہوگا۔ سو آئی تھنک ایک ایسا عمدہ اور خوبصورت طریقے سے قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ خواتین جو بعض دفعہ دے پاس میرج ایج، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی اور پرابلم ہونے کی وجہ سے، یا مرد کی ضرورت کی وجہ سے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب آئی ایم جسٹ ناٹ گوئنگ ٹو کاؤنٹ دیم بٹ دے کوڈ بی سیورل ریزنس، اس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اس دروازے پہ چوکیدار اتنا سخت لگا دیا ہے، پہرا اتنا سخت لگا دیا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ایکولی اینڈ یو مسٹ ایکچولی also pay and regard this financial responsibility to be at your own shoulders کہ آپ نے سب کو مینٹین کرنا ہے، کہ اس کے نتیجے میں جو نارمل سرکمسٹانسز ہیں ان میں بھی یہ شادی بالکل سمجھ میں آتی ہے، اور کنٹینجنٹ سرکمسٹانسز میں یا ایسی سرکمسٹانسز میں جہاں پہ عام طور سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہونا چاہیے، جیسے بہت ساری سوسائٹیز کا میں نے اشارہ کیا، تو وہاں اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ بس اگر آپ کی بیوی راضی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکیں اور آپ کے پاس فائنینسز بھی ہیں اور آپ جسٹس بھی ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں، تو کیا اس سے کیا پرابلم پیدا ہوتی ہے؟ اس سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی میرے خیال میں۔
میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں، اور اپنی گفتگو کو مختصر میں نے اس لیے رکھا کہ یہ ظاہر ہے کہ دس از اے ٹاپک which is very very I would say sensitive as well. So I would now ask all of you one by one. I'll hand it over to Ghazal کہ وہ اپنا شروع کریں سوالوں کے سیشن کو. Over to you and thank you very much. تھینک یو سر. اس سے پہلے کہ ہم Q&A کا سلسلہ شروع کریں، میں پھر چند ہاؤس کیپنگ رولز لے آؤٹ کر دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہر پارٹیسپینٹ صرف ایک ہی سوال پوچھ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ سوال پلیز خیال رہے کہ آج ہی کے ٹاپک کے متعلق ہو. تیسری چیز یہ کہ میں آپ کا نام اسی سیکوینس میں کال آؤٹ کر رہی ہوں جس میں آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. اور سوال پوچھنے سے پہلے پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے اور سوال کے بعد اس کو میوٹ کر دیجئے. آلسو آپ اپنا ہینڈ لوور کر دیجئے. اور آخر میں اگر آپ کے پاس کوئی آج کے ٹاپک یا پلیٹ فارم کے متعلق کوئی کنسٹرکٹیو سجیشن یا کامنٹ ہو تو ہینڈ مت ریز کیجیے، بلکہ مجھے چیٹ باکس میں اپنا نام بھیج دیجیے. ڈپینڈنگ اپون ٹائم آئی مے ٹیک 1 or 2 constructive suggestions. So make your suggestions really sweet and short. اور اس کے بعد ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مشتاق سکندر صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فیملی کا ایک ہی ہیڈ ہوگا، تو کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیونکہ ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ورڈ یوز کرتا ہے میاں بیوی کے لیے وہ زوج ہے، جینڈر نیوٹرل ہے. تو فیمنسٹ ڈسکورس میں بھی اور اس معاملے میں بھی جو پاور ریلیشن شپس ہے تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مرد اوپریس کرتا ہے عورت کو یا بیوی کو، بیوی کی سے نہیں رہتی. تو کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہیڈ جو ہو وہ مرد ہو اور اس کے پاس پاور ہو؟ تو میرا یہ سوال. جی بالکل، قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں، جہاں وہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورت کے قوام بنائے گئے ہیں. تو قوام کا اصل مطلب یہی ہے کہ وہ ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی. وہ خاتون کا پروٹیکٹر بھی ہے، اس کا بریڈ رنر بھی ہے، اور ہی از دا ون ہو از ان چارج. تو قوام جو عربی میں ورڈ ہے سورہ نساء میں بیان ہوا، وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کو ادا کرتا ہے جس کو ہم خاندان کا سربراہ کہتے ہیں. سو اس وجہ سے یہ کوئی فیمنسٹ ڈسکورس کا ایشو نہیں ہے. اور وہاں اصل میں یہ ایشو بھی وہاں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ مرد اور خواتین کے درمیان چونکہ کوئی چیز خارج سے مذہب نے طے نہیں کی ہوئی، ان کے ہاں شریعت تو آپ کو معلوم ہی ہے منسوخ ہو چکی ہوئی ہے. سو کرسچینٹی کے اندر جو زیادہ تر ظاہر فیمنزم چونکہ وہاں سے پیدا ہوا ہے، یا ایون فرام جوڈیزم، وہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی کون ہو. وہاں پہ اصل میں ایک برابری کی بنیاد پہ چونکہ وہ پورے کی پوری تحریک پروان چڑھی ہے، تو ان کے ہاں یہ پرابلم جو ہے وہ ایک اور طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے. ان کے ہاں اس طرح کا کوئی ہیڈ آف دا فیملی نہیں ہے. لیکن جس شریعت کو ہم مان رہے ہیں، جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس میں تو کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ دو لوگ آپس میں اگر رہیں گے تو حقوق اور فرائض دے ہیو ٹو بی ڈیٹرمنڈ. اف دیز رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آر ناٹ ڈیٹرمنڈ دے کوڈ بی اے لاٹ آف ڈسپیوٹ. تو اس وجہ سے گورننگ پوزیشن دی گئی ہے ہسبینڈ کو. اور یہ ہسبینڈ کا تعلق اس چیز سے ہے، میں نے ابھی پہلے ایکسپلین کیا کہ بیکاز قرآن نے بتایا ہے، اور یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے. خود ہی ایک مسکنسیپشن کا یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ مرد کو قوام یا ہیڈ آف دا فیملی بنانے کی دو قرآن یہ کہتا ہے وجوہات ہے. ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بیکاز ہی از مور اپروپریٹ فار دس ٹیمپرامنٹلی، اینڈ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے فائنینشیل اس خاتون کی. تو یہ تو قرآن کلیئرلی کہہ دیتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سربراہ ہے. تھینک یو سو مچ. فہد عرفان آپ اپنے سوال کیجیے. یو آر نیکسٹ ان لائن. جی تھینک یو میم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء وہ تو اسپیسیفک اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ اس میں بیواؤں کو یتیموں کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 4 شادیوں. جی لیکن اگر یہ ریزن نہیں ہے تو پھر تو دروازہ کھلا ہے 4 سے زیادہ شادیوں کا. تو آپ کی کیا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کر دیا، یعنی قرآن نے تو ایسے ہی کیا. قرآن مجید نے تو یوں کیا کہ صرف یتیموں کی بہبود ہی کے لیے 4 شادیوں کی گنجائش دی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے زمانے میں جب جن کی 4 سے زیادہ شادیاں ہو گئی تھیں اور
اس آیت کا نزول ہوا تو آپ نے پھر طلاق کروا دی ان کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب یتیموں کی بہبود کے لیے بھی آپ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے تو پھر عام حالات میں کسی اور وجہ کے لیے بھی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہے جو قرآن میں تو بیان نہیں ہوا، لیکن اس کا ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں روایات میں، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تاہم اس کے بارے میں یہ دوسرا نقطہ نظر رہا ہے ہمیشہ، جس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یتیموں سے ہی متعلق یہ ریسٹرکشن ہے، لہٰذا یہ 4 شادیاں بھی یتیموں ہی سے متعلق ہیں، ورنہ اگر ہم کسی اور مقصد کے لیے کریں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے اس اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد موجود ہے اور انہوں نے طلاق کرا کے رشتوں کو ختم کروایا، اور جس سے اصل میں انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ایک ویلفیئر کے پرپز کے لیے بھی جب آپ شادی کرتے ہیں اس کو 4 کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو عام جو آپ کی دوسری ضروریات ہیں اس کے لیے بھی آپ کو 4 سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. لیکن بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ دونوں آراء موجود نہیں ہیں، اینڈ آئی ریسپیکٹ بوتھ اوپینینس. کسی پارٹیسپینٹ کا مائک آن ہے، پلیز ٹیک اے نوٹ اور اپنا مائک سوئچ آف کر دیجیے. اسما خالد، آپ نیکسٹ ان کیو میں پلیز اپنا سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. اگر عورت اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہی ہو اور سیکیورٹی کا بھی ہر ملک میں اس طرح مسئلہ نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ہے، اور ایون پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر 2 کپلز آپس میں ایکوالٹی کے طور پہ چلتے ہیں. ایک سیکنڈ، میں آپ کو پہلے ذرا تھوڑا سا شروع میں روک دوں. یہ جو فیملی لائف پہ ہم نے یہ الگ سے ڈسکشن کرنی ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خاتون آج ارن کر رہی ہے تو کین شی بی میڈ، یعنی دس از اگر آپ کا سوال اس سے متعلق ہے. لیکن اگر آپ کا سوال جی پولیگمی سے متعلق ہے تو وہ تو ہم یہاں ڈسکس کریں گے، بیکاز آپ مجھے لگ رہا ہے جس طرح بڑھ رہی ہیں، دیٹ از ون ایریا دیٹ وی ہیو ٹو ڈسکس سیپریٹلی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا اصل میں سوال اسی طرف تھا، صحیح، پاور کی طرف تھا. رائٹ، سو وی ہیو ٹو ڈسکس دیٹ ان ادر سیشن انشاءاللہ. سر میرا جی کوشچن یہ ہے کہ ٹرائبل سسٹم میں تو سمجھ آتا ہے زیادہ چلڈرن چاہیے، دیٹس وائی ایک سے زیادہ شادیاں جو ہے وہ کی ضرورت تھی. کون چیز سمجھ میں آتی ہے، اسپیشلی دیر از اے فیکٹ میں نہیں سمجھتی، مطلب میرا مائنڈ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کوئی آج کل کے دور میں یہ کہے کہ میں جسٹس جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہوں. وہ ایک وائف کے ہوتے ہوئے دوسری کی شادی کر ہی کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ اٹریکٹ ہے دوسری کی طرف. تو ایک تو جسٹس پاسبل نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو کیا ریزن سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو ہے ایک سے زیادہ؟ بہت ساری ریزنز ہیں جی، مطلب ریزنز تو بے تحاشا ہے. مثلاً کسی خاتون کو جو عمر سے یعنی عام طور سے ہوتا ہے نا کہ میریجبل ایج سے گزر گئی ہوتی ہیں خواتین، اور کوئی اور ان سے شادی نہیں کر رہا ہوتا، تو کوئی آدمی ان سے اس وجہ سے شادی کر لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دیر از نو ون ٹو ہیلپ یو آؤٹ، آپ 40s میں آ گئی ہیں، 30s میں آ گئی ہیں، آپ کو دیر از نو میچ میکنگ فار یو، دیر از نو میچ اویلیبل فار یو، تو آپ اپنا آفر کر دیتے ہیں. تو اس کی تو بہت ساری ریزنز ہیں دیکھیں، اور ریزنز کے بجائے آپ یہ دیکھیں قرآن مجید نے یہ کہا ہے، اتنی شرطیں کڑی لگا دی ہیں کہ اگر آپ، اور دیکھیں یہ نہیں کہا کہ آپ جسٹس کر نہیں سکتے، یہ کہا گیا کہ کامل جسٹس نہیں کر سکتے، اور کامل جسٹس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ دل کا جو معاملہ ہے یو کین ناٹ، یو ہیو نو کنٹرول اوور اٹ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ محبت بھی برابر کریں 4 بیویوں سے یا 3 بیویوں سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ دل میں تو آپ کسی سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں لیکن آؤٹ ورڈلی آپ کو برابر ٹریٹ کرنا ہے. تو جسٹس کا یہ کانسیپٹ دیا ہے. اگر کوئی یہ آدمی نہیں کر سکتا اس کو اس سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی مڈل ایسٹرن سوسائٹیز کے اندر ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، وہ عدل کا کانسیپٹ وہاں موجود ہے، بیویاں خوش دلی سے یہ ایکسیپٹ. یہ تو ہم جہاں چونکہ پاکستان جیسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں کا کلچر بالکل اور ہے، کلچرلی ان ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے. تو اگر ایک جگہ کے کلچر میں ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں یہ ہمیشہ ہی ہر جگہ ان ایکسیپٹیبل رہا ہے. یہ رستہ شریعت نے کھلا چھوڑا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، اس حکمت کو استعمال کرنا چاہیے حکمت ہی کے ساتھ. تھینک یو سر. سہیل آپ نیکسٹ ہیں ان لائن، اور پلیز اپنا سوال کے بعد مائک میوٹ کر دیجیے گا. اوکے جی، السلام علیکم شہزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ونڈرفل ٹاک. میرا کوشچن یہ ہے جناب کہ آپ نے حوروں کا ذکر کیا ہے، تو غامدی صاحب کے جو لیکچرز ہیں ان کے لحاظ سے غامدی صاحب بلیوز کہ حور جو ہیں there is no such thing as حور، اور ایز این اینٹیٹی دا حور ڈزنٹ ایگزسٹ، اور یہ آپ کی اپنے ہی بیویاں یا اپنے ہی پارٹنر ہوں گے. تو آپ نے اس کو ایک سیپریٹ اینگل سے اٹینڈ کیا کہ so how do you reconcile these two؟ نہیں، وہ باتیں دونوں ایک ہی ہیں.
میرے جو استاذ ہیں وہ انہوں نے اس بات کو کئی مرتبہ کلیریفائی کیا، کیونکہ ان کا ایک موقع پہ ایک جواب ایسا تھا جس سے لوگوں کو یہ لگا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بیویاں وہاں ہوں گی. اس کو بہت دفعہ وہ کلیریفائی کر چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ حور اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے. پہلی بات تو یہ حور کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی جن ایک مخلوق ہے، کوئی فلاں ایک مخلوق ہے، تو حور از جسٹ این ایڈجیکٹو فار اے بیوٹیفل لیڈی. آپ کہہ سکتے ہیں حور کا مطلب ہے بڑی آنکھوں والی، یعنی غزال چشم، تو بڑی آنکھوں والی خاتون. تو وہ صرف یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی نئی صنف نہیں کریٹ کی جائے گی، نئی کوئی مخلوق نہیں بنے گی. اسی طرح کی مخلوق جیسے ہماری دنیا میں جن کو خواتین کہتے ہیں، یہی وہاں جا کے خوبصورت خواتین کو حور کہا جائے گا. یہ ہے. اور یہ آپ کی بیویاں ہوں گی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیویاں ہوں گی، مراد یہ کہ دنیا میں جو خواتین پائی جاتی ہیں انہی میں سے انہی طرح کی خواتین ہوں گی. یہ ہے مطلب. سو وی آر ناٹ ایٹ ویریئنس ود ایچ ادر. اصل چیز یہ ہے کہ حور از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے سیپریٹ اینٹی، یعنی سیپریٹ فارم آف اسپیشیز آپ کہہ لیں. اٹ ول بی دا سیم اسپیشیز ایز اے وومن، ہائرلی جیسا کہتے ہیں ریفائنڈ اپنے لحاظ سے بھی، جس کو سورہ رحمان کہتا ہے نا کہ خیرات الحسان. کبھی آپ خیرات الحسان کی تفسیر پڑھیں، اور جنہوں نے بہت عمدہ تفسیر کی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ خوبصورت اور خوبصیرت کا بہت عمدہ امتزاج، بہت خوبصورت امالگم ہوں گی. تو یہ چیز میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. تھینک یو سو مچ. نائف یو آر نیکسٹ ان کیو، پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. میرا یہ کوشچن تھا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یو کین میری ملٹیپل وائفز ایز لانگ ایز یو جسٹ ڈو جسٹس بٹوین دیم، doesn't this statement only apply to Rasul sallallahu alaihi wasallam because anybody else might not be able to do justice? نہیں، یہ تو قرآن مجید نے بتا دیا مسلمانوں کے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ ان یتیموں میں، یعنی بات یہ ہے کہ جو لوگ یتیم ہو رہے تھے اور جو بیوائیں ہو رہی تھیں وہ ایک تو نہیں تھے، تو سینکڑوں تھے. تو پروفٹ تو سب سے شادیاں نہیں کر سکتے تھے. یہ سارے مسلمانوں کو کہا گیا کہ بھئی ان کو آپ بے سہارا بچوں کو سہارا دینے کے لیے یہ کام کریں. اور وہ جو جیسے میں نے کہا نا ورڈز ہیں قرآن مجید میں، دے آر ان دا پلورل فارم، یعنی یو پیپل، یو مسلمس، ایسے کر کے ہے. اور جہاں تک جسٹس کرنے کا معاملہ ہے تو جو قرآن نے شرط یہ لگائی ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہ شادی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو یتیموں کی دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے سرپرستی کرنا آرفنس کی. لیکن یہ کہا گیا کہ اتنی بڑی چیز کو بھی ہم نہیں ہونے دیں گے اگر آپ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کریں گے. اس کا مطلب دیکھیں آرفنس سے کہ جسٹس سے بھی بڑی چیز ہے بیویوں کا عدل کرنا، بیویوں سے عدل کرنا. ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ ادھر آپ کو کہا گیا کہ آرفن سے آپ عدل کریں، لیکن کہا گیا کہ یہ عدل ایٹ دی ایکسپینس آف جسٹس نہیں ہونا چاہیے. تو دس از سم تھنگ. اور یہ دیکھیے عدل ہمارے دین کا ایک بنیادی رکن ہے ہر چیز میں. تو یہاں پہ بھی اسی چیز کی پاسداری کی گئی ہے. چنانچہ اگر وہ عدل نہیں ہوگا تو پھر وہ شادی وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. نیکسٹ ان کیو از ظہیر احمد. پلیز اپنا سوال پوچھیے. ظہیر احمد، آپ کو مائک انمیوٹ کرنا ہوگا پلیز. ویری سوری، میں یہ نہیں کہا تھا کہ کہاں سے کوئی بات. کوشچن. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ظہیر بول رہا ہوں. بہت سارے کوشچنز ہیں مگر میں لمٹ ہی کروں گا. پہلے کوشچن سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹائم ملے گا بعد میں تو پھر آئے گی تو دیکھتے ہیں. یہ جو اپنا شادیوں کا حکم ہے یہ ایک انڈیویجول بندے کے واسطے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیویجول بندے کو دیا ہے، یا یہ چیزیں کسی سسٹم کے تحت؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں یا عدل نہیں کرتے یا کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا قیامت میں جا کے اپنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دنیا میں کیونکہ کنٹرولنگ باڈی ہے نہیں. اب اگر آپ کہیں کہ جی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو میں تو اس کو اسلامی ملک مانتا نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ شریعت پوری جی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کوشچن کریں اپنا. تو میں کوشچن یہی کر رہا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے یہ انڈیویجول بندوں جی کے لیے جی ہے اللہ تعالیٰ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اس کو کوئی مانیٹرنگ باڈی بھی ہونی چاہیے. دیکھیں مانیٹرنگ باڈی ہوگی جب انحراف ہوگا. ہمیشہ جو حکم ہوتے ہیں وہ پازیٹیولی دیے جاتے ہیں سوسائٹی میں. جب وہ غلط طریقے سے
استعمال ہو رہی ہوں تو ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کزن میرجز الاؤڈ ہیں, آرام سے آپ کزن سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن کزن میرج سے اگر بچے ڈیفارم پیدا ہو رہے ہیں, ہینڈی کیپڈ ہیں, اب یہ چیلنج ہو گیا کورٹ میں اور کورٹ نے پابندی لگا دی. بالکل ایسے ہی اگر آپ نے 4 شادیوں کو مس یوز کرنا شروع کر دیا تو کوئی ایک بیوی جا کے چیلنج کر دے گی اور وہ اس مرد کی سرزنش ہو جائے گی اس معاملے میں. تو یہ جو ہوتا ہے نا پکڑ, یہ نیگیٹو ہوتی ہے ہمیشہ. یعنی آپ اگر اس چیز کو مس یوز کر رہے ہیں تو مس یوز کو پھر چیلنج کیا جائے گا. لیکن یہ حکم آپ کو انڈیویجول کیپیسٹی میں دیا گیا ہے, اور انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی پرابلم نہیں پیدا ہو رہی تو معاملہ اسموتھلی چل رہے ہیں, لیکن کہیں پرابلم اگر پیدا ہوگی تو اٹ آف کورس کین بی چیلنجڈ. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 4 شادیوں والے مسئلے اگر ہم مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ بات نہ کریں, اگر یہ غریبوں میں بات کریں, اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر اسلام جو ہے نا وہ پھیلا ہے کہ جس میں 4 شادیوں کی اجازت تھی اور کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. یہ کچی بازیوں میں چلے جائیں, کوئی انتظار نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. مگر اس چیز کو مطلب اس سوسائٹی سے کیسے ریموو کر سکتے ہیں جبکہ کنٹرولنگ تعلیم سے. جی تعلیم سے. دیکھیے یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ہر کیس میں ہے. یعنی یہ صرف شادی کے معاملے میں نہیں ہے. جہالت تو دیکھیں ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو اور کسٹمز ہیں بے تحاشا, آپ میں گننے کی ضرورت نہیں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ کوئی ایک اس شادی کا تو معاملہ نہیں ہے نا, ہر چیز میں جہالت ہے, ہر چیز کے اندر ناواقفیت ہے. ہم نے وہ تعلیم کا سسٹم نہیں افسوس کہ ہمارے ملک میں آنے دیا. لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوتا, لوگوں کے ان کو رائٹس بتائے جاتے, لوگوں کے اندر یہ فہم پیدا ہوتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو تعلیم سے آتی ہیں وہ نہیں آئی ہیں, تو بہرحال اس کے نتیجے میں پھر یہ سب چیزیں بھگتنی پڑیں گی. لیکن یہاں تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مذہب نے جب یہ کہا تو اس کے سامنے کیا چیز تھی, اس کے سامنے حکمت کیا تھی, تو اس حکمت کو سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب صرف 30 سیکنڈ میں, یہ جب 13 سال مکی دور رہا ہے تو اس میں یہ والے قوانین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ نہیں ہوئے, کیونکہ وہاں ایمانیات اخلاق نہیں, یہ تو آیت ہی مکی دور کی نہیں ہے, مدینہ میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت مدینہ کی آیت ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ مکی دور میں یہ چیزیں نازل نہیں ہوئی, مگر جب مدینہ میں آئے ہیں اور ایک مطلب رولر اور کنٹرولنگ پاور گورنمنٹ قائم ہو گئی, یہ سارے احکامات اس وقت نافذ ہوئے ہیں جب آپ کے پاس کنٹرولنگ پاور ہو. اگر کنٹرولنگ پاور ہی نہیں ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ نافذ ہی نہیں ہو سکتی. نہیں, کنٹرولنگ پاور ہے, کنٹرولنگ پاور کا نفاذ صحیح نہیں ہے. کنٹرولنگ پاور نے جو تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا تھا وہ نہیں ہمارے میں موجود ہے, کیونکہ اگر آپ کنٹرولنگ پاور کو شرط بنائیں گے تو پھر تو بہت سارے کام جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ منفک ہو جائیں گے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک برے طریقے سے موجود ہے, اس کی بہت سارے کمیاں اس کے اندر ہیں, سو وہ تو موجود ہی ہے. لیکن بہرحال چونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک خاص وہ ہے, حکومت کی بد انتظامی نہیں ہے, تو وہ ایک الگ موضوع ہے. Thank you, sir. Shahram Suhail, you are next. Please ask the question. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن تھا کہ جیسے عورتوں کے حقوق قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں جگہ جگہ پر, اللہ تعالیٰ جب باقی احکامات بیان کرتا ہے تو اس میں خود بھی اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ پہلی قوموں پر بھی تھا, اسی طرح روزے تم پر فرض ہے, یا نماز ہے, یا زکوٰۃ ہے. لیکن جب عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو نہ قرآن کو اشارہ ایسا دیتا ہے کہ پہلے مذاہب میں بھی تھا, اور نہ ہی میرے مطالعے میں بھی ایسی بات ہے کہ پہلے مذاہب میں تھا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے مد نظر یہ بات تھی کہ جو ہسٹری کی عورت تھی وہ اس طرح سے اپنے حقوق کے لیے آگے نہیں آتی تھی, وہ ذہنی طور پر محکومی بھی برداشت کر لیتی تھی, لیکن اب آنے والی عورت کو کیونکہ وراثت میں حصہ بھی دیا گیا, آدھا اگر طلاق دیے تو اس کو آدھا مہر دے کے بھیجا جائے, یا جو باقی جو اس طرح کے احکامات ہیں, کافی زیادہ احکامات عورت کے لیے جو سامنے دیے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مد نظر رکھا ہے کہ رکھتے ہوئے یہ کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوگا عورت کا؟ نہیں, اس میں دیکھیں کوئی یہ جو بھی احکام دیے ہیں ان کی جو شرائط ایسی عمدہ رکھی ہیں اور آپ کو ایسی اس میں ڈسکریشن دی ہے کہ وہ کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی. اگر ایک سے زیادہ شادی مفسدے کا باعث بن رہی ہے تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ پہلی بیوی سے اس کو مشروط کر دیا جائے اس کی اجازت کو. اگر پہلی بیوی راضی تو دوسری بیوی کا آنے میں کبھی کوئی مفسدہ پیدا نہیں ہوگا. یہی معاملہ, یہ آپ نے جتنی بھی باتیں گنوائی ہیں, چونکہ ہم نے آگے زیر بحث لے کے آنی ہے, آدھا جو انہیریٹنس میں شیئر ہے یا دیت میں آدھا شیئر ہے یا اور چیزیں ہیں, یہ سب زیر بحث آئیں گی. یہ سب اصل میں شریعت کی چونکہ ایک غلط تفہیم ہمارے سامنے موجود ہے, اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اس طرح کا معاملہ ہے. ادروائز یہ گنجائش شریعت نے بہت سارے معاملات میں ہمیں دی ہوئی ہے, اس کو ہم نے انفارچونیٹلی صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا ہوا. اسی وجہ سے اس لیکچر سیریز کا نام غلط فہمیاں ہیں خواتین کے بارے میں, مسکنسیپشنز ہیں. مذہب اور شریعت اس سے بالکل ایک الگ جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں.
جی ان شارٹ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے مذاہب میں بھی کیا عورتوں کے کچھ حقوق تھے یا اسلام بالکل ایسے ہی ہے. آنے والی نہیں بالکل بھی نہیں ہے. پچھلے مذاہب میں بھی ان کے کلچر کے لحاظ سے ان کے حقوق تھے. دیکھیں کلچرل اویئرنیس بھی تو ہوتی ہے نا, لیکن پچھلے مذاہب میں اگر آپ مثال کے طور پہ اہل کتاب کے مذاہب دیکھیں گے, تورات کو دیکھیں گے, اگر آپ انجیل کو دیکھیں گے, تو ان کو انسانی حیثیت میں بار بار وہی حیثیت دی گئی ہے جو خود مرد کی حیثیت ہے. کسی کو اس کو کمتر نہیں قرار دیا گیا. یہ ہمارے بعض فلسفی ہیں, اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو ان کے ہاں آپ کو عورت کے لیے بہت ملے گی, ڈیمیننگ چیزیں ملیں گی, ورنہ مذاہب میں بطور انسان کے وہ ہمیشہ برابر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی عورت ذہنی طور پر اس طرح ایوالو نہیں تھی جو اب کی, جی میں نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے. اپنے اپنے دور کے لحاظ سے بالکل اسی طرح سے جیسے برابری ہے انسانیت کے ہے پہلو سے, یہ تو شروع میں دیا قرآن مجید نے کہ جب آدم اور حوا کو بنایا اور یہ کہا گیا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, تو یہ بتایا گیا کہ یہ چونکہ خدا نے مرد اور عورت کو بنایا ہے تو ان میں آپ ذات پات کے لحاظ سے تفریق نہیں کر سکتے. اور تورات کے اس یا اسرائیلی قصے کو نہیں مانا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ یا حضرت حوا جو ہیں وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور چنانچہ ان سے کمتر ہیں. یہ خود ایک اسرائیلی قصہ ہے جو تورات میں بیان ہو گیا, اس کو قرآن نے نہیں مانا. لیکن تورات کی جو صحیح اگر آپ حصے لیں گے تو وہاں پہ بالکل آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی حیثیت انسان کے لحاظ سے بالکل وہی ہے جو مرد کی ہے. جی میں بالکل اپنی بات ختم کروں گا بس یہ پوچھ کے کہ جو 4 شادیوں کا حکم قرآن میں آیا ہے وہ ہے کہ اگر آپ یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, تو گاندھی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ یتیموں کے معاملے میں مطلب کہ اگر کہیں ریاست چاہے تو 6 شادیاں میں تو آپ کو یہی میں تو بہت تیز سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک نقطہ نظر ہے اور گاندھی صاحب کا یہ نہیں ہے. آپ شاید ان کا دوبارہ پڑھ لیجئے. ان کا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ یتیم ہوں یا کسی اور مقصد سے شادی کی جائے, وہ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فیصلہ کن کر دیا تھا. یہ تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ہماری تاریخ میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں, یا اسکالرز ایسے رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ چونکہ یہ 4 کا شرط لگائی گئی ہے تو اگر ہم یتیموں کے علاوہ شادی کریں تو 4 کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں, 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرے استاذ کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. تو یہی کہنا ہے کہ یہ صرف یتیموں کے ساتھ معاملے کے لیے آیت ہے. نہیں وہ آیت تو آئی تھی یتیموں کے بارے میں, آیت تو یتیموں ہی کے بارے میں آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یتیموں کے معاملے میں آپ نے یہ 4 کرنی ہے. لیکن اس کے بعد وہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور موقع پہ شادیاں کرنی ہیں کسی اور وجہ سے تو ان کو بھی آپ 4 ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طلاق کروا دی تھی جن لوگوں کی 1 سے زیادہ شادی تھی کسی اور غرض سے, تو 4 سے اگر ہوتی تو وہ کبھی بھی طلاق نہ کرواتے. لیکن آپ یہ تو مانیں گے نا کہ گاندھی صاحب اس بات پر تو بالکل کھڑے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو اپنی ریاست میں شادی کر کے 1 شادی پر یا 2 پر پابندی لگا کو مانیت نہیں. میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ پابندی لگا سکتی ہے اگر مفسدہ پیدا ہو رہا ہو. پابندی ہٹا بھی سکتے ہیں نا, 6 تک بھی لے جا سکتے. نہیں 6 تک نہیں لے جا سکتے. نہیں یہ وہ صحیح نہیں ہوگا, وہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا اور وہ نہیں اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نہیں تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ تو کوئی اجتہاد کر سکتا ہے کہ اگر کوئی یتیم. میں تو آپ کو اپنے استاذ کی بات بتا رہا ہوں نا, آپ تو پوچھ رہے تھے نا کہ ان کی رائے کیا ہے, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اور میری رائے اس پہ بالکل ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ یتیم ہوں یا یتیموں کے علاوہ ہوں. اچھا یہ کسی سے مائک جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے بات ہوگی, قرآن کا 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. سرپرستی اگر آپ کرنا چاہتے ہو کسی یتیم کی اس کیس میں آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ جیسے کوئی اور ہے باقی ہے, اگر سعودی عرب میں وہ کہتے ہیں یار ہم 6 تک کریں گے 7 تک کریں گے, جیسے شیعہ ہمارے مسلک میں زیادہ شادیوں کی بھی اجازت کر لیتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں, تو پھر وہ نہیں شیعہ حضرات نہیں کرتے, وہ اور چیز ہے بالکل. ان کے ہاں کانسیپٹ اور ہے, وہ آپ دوبارہ ان سے پڑھیں یا کسی ان کے عالم سے ملیں. وہ 1 سے زیادہ وہ بھی 4 سے زیادہ کو نہیں مانتے. وہ ان کے ہاں متع کا کانسیپٹ ہے, وہ بالکل مختلف ہے اس سے. وہ شادی نہیں ہوتی, وہ اس کو ممتوعہ کہتے ہیں اور شادی کو منکوحہ کہتے ہیں بیوی کو. تو سعودی عربیہ اگر یہ قانون پاس کرتا ہے یا کوئی بھی ملک یہ قانون پاس کرتا ہے کہ ہم 4 سے زیادہ شادیاں کسی اور مقصد کے لیے کریں گے, تو میری ہمبل رائے میں یہ صحیح نہیں ہوگا. میں تو اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں, کوئی آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. تھینک یو سر. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ سوال لیں, کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. آئی کین سی پراؤڈلی منظور ملک صاحب, آپ اپنا مائک پلیز میوٹ کر دیجیے. بہت شکریہ. نیکسٹ ان کیو از عاصمہ ادوی مفتی, آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم.
میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم ویلفیئر پرپز کے لحاظ سے دیکھیں تو ہاؤ مینی مین go for second, third or fourth marriage for welfare purposes? I think most of the men get attracted to another woman at certain point in their life, and then they go for the second marriage. Plus اس میں اور پوائنٹ یہ ہے کہ سیکنڈ میرج جو ہے وہ itself چلیں وہ بیوی سے میرا تو علیحدہ بات ہے, itself آدمی کے لیے بہت زیادہ ایک پریشر بھی اس پہ پٹ اپ ہو جاتا ہے. پہلے وہ ایک بیوی کی شکایتیں سنتا ہے, اب وہ 3 یا 4 کی اس کو شکایتیں سننے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. So it requires a lot of strength and good governance on the part of تو اگر کسی بیوقوف میں گڈ گورننس آئی جائے تو ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ ویلفیئر کے علاوہ نہیں کرتا, اور بھی ضروریات ہوتی ہیں. کسی کے حسن سے بندہ اٹریکٹ ہو گیا تو یہ بھی ایک قابل توجہ چیز ہے. خود قرآن نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر آپ نے اس دائرے سے باہر شادی آپ نہیں کر سکتے, وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگر آپ کو کسی خاتون کی خوبصورتی کیوں ہی اٹریکٹ نہ کر لے. تو خوبصورتی خود ایک چیز ہے کہ جو شادی کا باعث بن سکتی ہے. لیکن دیکھیں میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ پہلی بیوی سے شادی کی شرط کو مشروط کر دیں گے دوسری شادی کو تو یہ پرابلم نہیں پیدا ہوگی. اور گڈ گورننس تو اس بندے کی کرنی ہے, اگر وہ کر سکے گا تو کرے گا, ورنہ تو نہیں کرے گا ظاہر, ورنہ وہ چیلنج بھی ہو جائے گی. آپ اصل میں پریشان اس پہ ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے جیسے ملک میں یا ہمارے جیسے کلچر میں ممکن کیسے ہے. بھئی دیکھیے جہاں جہاں دنیا میں ممکن ہو گیا ہے وہاں آپ دیکھیے وہاں ممکن ہے, وہاں پہ عدل بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگ کر بھی رہے ہیں, وہاں ان کی بیویاں اجازت بھی دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیے اسلام کوئی ایک خطے کے لیے تو نہیں نا آیا ہوا, صرف انڈو پاک کے لیے تو نہیں آیا ہوا. یہاں کی خواتین چونکہ اس میں بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں, یہ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. یہ کلچر ہمیشہ سے رہا ہے. تو جہاں ہے وہاں پہ ان شرائط کے ساتھ ہے, جہاں نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر اس شرط کو آپ مشروط کر دیں گے پہلی بیوی کی اجازت سے تو کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوگی. پرابلم پیدا ہی وہ ہوتی ہے جب آپ چھپ کے شادی کرتے ہیں دوسری. پرابلم پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ جب آپ اگر شادی کرتے بھی ہیں تو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اور پہلی بیوی سے بچوں کے درمیان آپ کی رفت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کو اجازت دے دیتی ہے اور ظاہر ہے بیوی کی رضا میں بچے کی رضا بھی شامل ہوتی ہے پہلے بیوی کے بچوں میں, تو یہ کوئی پرابلم پھر صرف وہی ہے جو آپ نے صحیح کہا کہ پھر گڈ گورننس ہی ہے. تو اگر فرض کیجئے وہ پوری کر دیتا ہے تو کوئی شہر کا بچہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سر. شبانہ انصاری آپ اپنا سوال پوچھیے. شبانہ آپ کو اپنا مائک ان میوٹ کرنا ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے جو یہ بات بتائی کہ یہاں پر جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پر مطلب وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے ہیں, 4 شادیاں کرتے ہیں وہ, لیکن وہاں پر یہ بھی تو بات ہے نا کہ وہاں بیوہ یا مطلقہ جو بھی ہے ان کی دوسری شادی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہمارے ممالک میں تو ہمارے ملکوں میں خاص طور پر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس میں تو یہ مسائل ہیں کہ ایک بیوہ اگر ایک بچہ لے کے بیٹھی یا ایک متعلقہ ہے تو وہ تو ساری زندگی بیٹھی رہے گی. بالکل صحیح. اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, بچے کو بھی نہیں اون کرنا چاہتا. بالکل صحیح. تو وہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو پھر یہ مردوں کو یہاں کون ایجوکیٹ کرے اس بارے میں کہ یہ اس طرف بھی تو انیشیٹو لینا چاہیے گا. جی بالکل. اور میں یہ آپ بالکل جی عورتیں تو اسی لیے پھر مائنڈ کرتی ہیں نا جی جب اپنا معاملہ آتا ہے تو دوسری تیسری کر لیں, لیکن جب ایک عورت کی بات آتی ہے تو اس کو پورا معاشرہ ڈسکریج کر رہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ بہت ساری وہ بچیاں جو بہت ارلی ایج میں بیوہ ہو جاتی ہیں. میں ایسی بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں جو بہت ارلی ایج میں ڈیورس ان کی ہو جاتی ہے. ان کا کیا اس میں قصور ہے کہ آپ ان کو اس کی اجازت نہ دیں, وہ پوری زندگی گزار دیتی ہیں. تو ظاہر ہے ان چیزوں پہ بھی ہمیں ایجوکیٹ خود بھی کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں ایک ہے سوسائٹی کے اندر جو اس وقت فساد پھیلا ہوا ہے, سوسائٹی میں جو اس وقت کمزوری ہے, یا سوسائٹی میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, شعور نہ ہونے کی وجہ سے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے دیر آر 101 پرابلمس, ناٹ جسٹ ہیئر, ایوری ویئر. سوشل فیبرک, اکنامک فیبرک, آپ کا پولیٹیکل فیبرک, ہر جگہ پہ وہ ایک آپ کہہ لیجیے ڈسرپشن ہے. تو یہ تو ایک کیومولیٹو پرابلم ہے جس کو ہمیں الگ سے دیکھنا چاہیے. اس وقت تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی بعض دفعہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, بعض دفعہ آپ کی اس کی اپنی اجازت کے لیے, اس کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں. لیکن جو نقصان ہے وہ اس سے ختم کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو پہلی بیوی سے مشروط کر دیں اس کی اجازت سے. اور اس بیوی کو بھی ظاہر ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ شوہر آپ کے لیے اپنی شادی کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے, جیسے کہ یہی کیس ہے کہ آپ نے کسی ڈیورسی یا کسی ویڈو کے لیے
تو شی شوڈ آلسو ہیو اے بگ ہارٹ، اے لارج ہارٹ، کیونکہ زندگی یہی تو نہیں ہے نا جو اس طرح آپ نے یہاں گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس کی مخلوق کی خدمت بھی ہے. جی بہت شکریہ. رفیہ آپ کا سوال پوچھیے. ڈاکٹر شہزاد السلام علیکم. ایک تو یہ ہے کہ میرا سوال تو میں ابھی پوچھوں گی، پلیز میں بہت ٹرائی کر رہی ہوں کہ آپ نے جو لانڈریوں کے بارے میں کہا تھا کہ ابھی بھی یہ کسٹم جاری ہے، تو آپ نے کوئی آیت کوٹ کی تھی کہ جس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ مجھے مل نہیں سکی، میں نے بہت ٹرائی کیا. اگر آپ پلیز ذرا مجھے بتا دیں. میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ آیت مکاتبت ہے، فکاتبوہم کے الفاظ آئے ہیں، سورہ نور میں ہے. آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن فکاتبوہم آپ تلاش کر لیں. سورہ نور میں آئی تھنک جہاں پہ غلامی کا مسئلہ زیر بحث ہے وہاں کے اینڈ میں آئی ہوئی ہے وہ. which is being misinterpreted by the present people. نہیں, that's not being misinterpreted. That is actually being held as something which is, if you want you can do it, if you don't want you don't do it. یعنی وہ آپشنل کے طور پہ کہا گیا. جو مس انٹرپریٹ کی گئی ہیں، جی دیکھیں جو مس انٹرپریٹ کی گئی ہیں، جی بتائیے. وہ کو حرام کو کہا ہے جو کرتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کوئی آیت یا سورہ مس انٹرپریٹ. میں نے جی وہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید میں ایک آیت، دو آیتیں ایسی ہیں مکی صورتوں میں جہاں یہ کہا گیا کہ آپ نے بیویوں کے علاوہ لونڈیوں سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ آپ تعلق کسی اور سے نہیں رکھیں گے سوائے اپنی بیویوں سے اور سوائے اپنی لونڈیوں کے. یہ دو جگہوں پہ مکی صورتوں میں آ گئی ہیں. ان کو اگر آپ آئسولیشن میں انٹرپریٹ کریں گے، صرف انہی پہ کانسنٹریٹ کریں گے، تو پھر آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لونڈیوں کا انسٹیٹیوشن آج بھی ہے. اگر آپ ان کو بقیہ آیتوں کے ساتھ سورہ مومنون اور سورہ معارج میں، وہ آپ دیکھ سکتی ہیں. اس وقت تو مجھے آیت نمبر یاد نہیں، سورہ مومنون اور معارج میں ہیں. یہ میں دیکھ لوں گی. بہت بہت شکریہ. اچھا میرا یہ سوال ہے فار ٹوڈیز ٹاپک کہ اگر کین اے ہسبینڈ جسٹ میری فار دا سمپل ریزن دیٹ ہی از جسٹ لائک سمبڈی ایلس، اور یا اسلام نے کہا کہ آپ کو کوئی صحیح وجہ ہونی چاہیے؟ کوئی بھی وجہ، صرف محض پسند کر لینا بھی وجہ کافی ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا اس پہ پابندیاں پھر بہت ساری ہیں. پسندیدگی ہی کافی نہیں ہے. اگر آپ اس میں یہ اجازت بھی شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کی اجازت بھی لینی پڑے گی، تو پھر پسندیدگی کافی نہیں رہے گی. پھر آپ کی پہلی بیوی بھی راضی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد عدل کی شرط بھی ہونی چاہیے. ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر آپ سب چیزیں پوری ہو جائیں اور محض ایک مرد کا دل کسی پہ آ گیا اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ قرآن کوئی قدغن نہیں لگاتا. میں تو آپ کو مثال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے یہ کہا کہ آپ اس دائرے کے اندر ہی شادی کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کہ کوئی کسی خاتون کا حسن آپ کو بہت اٹریکٹ کیوں نہ کرے، یو کی ناٹ میری ہر، کیونکہ وہ اس دائرے میں نہیں آتی. اگر دائرے میں آئے گی تو کر سکتے ہیں. تو یہ جو دوسرے پہلی بیوی سے پرمیشن لینا ہے، یہ اسلام نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو ہمارے حکومت نے. میں تو گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ میں نے پوری بات پہلے بھی کی تھی کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں اجازت دی ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کی اجازت کے نتیجے میں کوئی پرابلم پیدا ہو تو آپ لا بنا سکتے ہیں. میں نے کزن میرجز کا آپ کو حوالہ اور مثال دی تھی کہ کزن میرجز الاؤڈ ہیں، لیکن اف دے آر کریٹنگ ہینڈی کیپ چلڈرن تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک سے زیادہ شادی الاؤڈ ہے، لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنے کے نتیجے میں اگر پہلے جو خاندان آپ وجود میں لا چکے ہیں اس میں ڈسٹرپشن ہوگی تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں. یہ اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اسٹیٹ کے اوپر جو لیجسلیشن کی اتھارٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے نتیجے میں کوئی مفسدہ پیدا ہو یا جان مال اور آبرو کے تحفظ کے حوالے سے کوئی پرابلم پیدا ہو تو اس کے خلاف قانون سازی اسٹیٹ کر سکتا ہے. تو یہ بھی اسی چیز میں سے ہے کہ اسٹیٹ آپ کو یہ پابند کر سکتا ہے کہ آپ پہلی بیوی سے شادی سے اجازت لیں گے تو دوبارہ شادی کریں گے. ابھی ہماری اسٹیٹ میں تو یہ ہے شاید اجازت لینے کا. جی ابھی ہے جی. I'm sorry, my Wi-Fi went off, so I just missed everything, so that's why I'm just repeating myself. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. نوشاد شفقت آپ پلیز اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. Just wanted to ask, in the hereafter you say that it would be possible for women to have more than one husband there. Now, husband, do we take it in the sense that we take it here, or would it be husband in another sense?
because would that include closeness, close proximity? جی جی سو یہ ہے کہ میں تو یہ کہا تھا کہ وہاں پہ فیملی لائف جس طرح سے یہاں پہ ہے، یہاں تو فیملی لائف کی ضرورت ہے نا کہ ایک ہیڈ ہو، ایک میاں اور بیوی ہوں. وہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی فیملی کا تصور وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں جس طرح سے یہاں آپ کو ایک نئی اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ پورا فیملی کا انسٹیٹیوشن چاہیے ہوتا ہے جو اس کو تحفظ دے، وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں وہ اس طرح سے مختلف نظر آتے ہیں. اس کی صحیح تصویر تو ظاہر ہے وہاں جا کے پیدا ہوگی، لیکن جو حیولہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے مردوں، آپ ہسبینڈس کا لفظ نہ استعمال کریں، آپ مردوں کا لفظ استعمال کریں. جیسے مردوں کے پاس پاکیزہ خواتین ہوں گی چوائس کرنے کے لیے ایک سے زیادہ، بالکل ویسے ہی خواتین کے پاس چوائس ہوگی ایک سے زیادہ مردوں کو چوز کرنے کے لیے. وہ چوز کرنے کے نتیجے میں وہ شوہر بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ تو وہاں جا کے ہمیں پتہ چلے گا. چوائس کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی یو سی when you get a choice and when you acquire someone as a result of that choice, it should، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کے بندھن کی وجہ سے ہو، وہ وہاں کے جو بھی نارمز ہوں گے جو ہمارے سامنے آئیں گے اسی کے مطابق ہوں گے. لیکن میں تو صرف چوائس سے کی حد تک رہ رہا ہوں کہ جیسے مرد ایک سے زیادہ بیویوں کو یا وہاں کی خواتین کو چوز کر سکے گا تو یہی خواتین کو بھی اجازت ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. کرنٹلی زوم پارٹیسپینٹس کے اور سوالات نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ایک دو سوالات فیس بک لائیو سے ہیں، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیپر میرج کرنا چاہے اور اس کی وائف اس کو اجازت نہ دے اینڈ دا پرسن لیوز، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، پیپر میرج یہ بات واضح نہیں ہوئی. دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کس ضمن میں اپیرنٹلی؟ تو یہ دیکھیں میں تو یہ کر رہا ہوں نا، اٹ ڈپینڈز آن دا لا آف دا لینڈ. اگر لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لے کے کرنا ہے تو پھر تو آپ کو فلفل کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں لی ہے تو پھر وہ آپ کی شادی نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے کورٹ کے ذریعے سے. لا تو نافذ ہوگا نا. جی. ایک اور سوال ہے اس کے اندر شی از آسکنگ کہ کیا صرف پہلی بیوی ہی جنت میں جائے گی اور دوسری بیوی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شی از کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ. نہیں، اس سے کیوں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے پہلی بیوی جنت میں جائے گی؟ جنت میں جانے کے کرائٹیریا تو دوسرے ہیں جو میاں اور بیوی سے آزاد کرائٹیریا ہیں. وہ تو ظاہر ہے ایمان کا، اخلاق کا اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، جو وہ کرائٹیریا تو بالکل الگ ہے نا. دے ڈونٹ ریلیٹ ٹو دا ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ. اس وجہ سے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے نہ کسی اور کو کہ جنت میں جانے کا کرائٹیریا شادی ایک سے زیادہ ہونا یا نہ ہونا تو میں زیر بحث ہی نہیں ہے. شکریہ. ہمارے زوم پارٹیسپینٹس میں سے عدیلہ اسد، آپ اپنا سوال پوچھیے. تو بس میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ کی کلاس بہت اچھی تھی. میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہار تھا اور انہوں نے طلاق کروا دی تھی، تو یہ بات ہمیں احادیث سے ملتی ہے؟ جی، احادیث میں ملتی ہے. تو ہم اس کو سنت کا حکم تو نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، ہم اس کو اجتہاد کہیں گے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات تو حدیثی میں بیان ہوئے ہیں، تو قرآن میں تو ایسے بہت کم تذکرہ ہے. زیادہ تر ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں اور وہ بے مثال ہیں، وہ ہمیں حدیثی میں بیان ہوئے ملتے ہیں. اور اجتہادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہے وہ خود ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اجتہاد ہمارے پاس صحیح پہنچا نہیں ہے یا اس میں کوئی اور پہلو ہے. ورنہ تو اگر وہ ایک نبی کا اجتہاد ہے تو وہ بے خطا ہوگا. بے خطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی تائید حاصل ہے اس کو. ٹھیک ہے، شکریہ سر، سمجھنا. تھینک یو. بہت شکریہ. فائقہ شفقت، آپ اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ 4 شادیوں کے معاملے پہ رسول پاک کے جو اسوہ حسنہ ہے اس سے کیا میسج ملتا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ ہی ایک یعنی کہ ان کی جو زوجہ تھی جو کہ مطلب نہ طلاق شدہ تھی نہ بیوہ تھی، باقی تو سب طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں. نہیں، آپ میسج تو کوئی ایسا نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ کہ وہاں کے تو حالات اس طرح کے تھے. وہ شادی تو انہوں نے ایک ہی کی تھی جو حضرت خدیجہ سے، جو نارمل طریقے سے ہوتی ہیں. باقی تو بیوی کی وفات کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے حکام کی وجہ سے انہوں نے کرنی پڑی. ورنہ ہمارے لیے اسوہ بنتا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حوالے سے قرآن نے بتا بھی دیا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ خالصتاً لکا من دون المومنین، کہ یہ قانون آپ کے لیے ہے، باقی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے.
تو یہ بات کہ اگر آپ اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ہمیں بیواؤں سے ہی شادی کرنی ہے یا لیٹ سے کہ ویڈوز سے ہی کرنی، بیواؤں سے کرنی ہے یا بے سہارا لوگوں سے، خواتین سے کرنی ہے، تو یہ تو دس از ناٹ دیٹ کین بی ڈرائیوڈ. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت پیغمبر میں، نبوت اور رسالت کی حیثیت میں کچھ کام کرنے تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا. ادروائز نارمل سرکمسٹانسز میں اگر آپ جب شادی کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ آپ کے لیے الاؤڈ ہے ان شرائط کے لحاظ سے جو ہم نے بھی ڈسکس کی ہیں. شکریہ. رفیہ خواجہ، آئی تھنک آپ کا دوسرا سوال ہے 2 پارٹیسپینٹس میں سے، آپ پلیز اپنا سوال پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے جو زیادہ تر پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ was the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's favorite wife since she was the youngest. Is there any truth in this that he treated her in a better way than the others? دیکھیے ٹریٹمنٹ تو وہ سب سے برابر تھا ان کا، یہ تو قرآن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے. بلکہ جہاں پہ جب تک کہ وہ حکم نہیں آیا تھا جس میں آپ 4 سے زیادہ آپ کو اجازت دی گئی، جب 4 سے زیادہ آپ کو اجازت دی گئی جو خاص قانون زیر بحث تھا جو ہم نے پچھلی ٹاکس میں اس کو ڈسکس بھی کیا ہے، وہاں پہ آپ پہ یہ عدل کی پابندی ہٹا لی گئی تھی. اس لیے کہ وہاں شادی آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ رسالت اور نبوت کی ذمہ داریوں سے کر رہے تھے. حضرت عائشہ کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے ریپو بہت اچھا تھا، اور جیسے وہ شروع میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے ریس بھی لگائی ان سے، ایک دفعہ آخر میں بھی ریس لگائی، ایک دفعہ آپ ہار گئے، ایک دفعہ وہ جیت گئیں، اور پھر آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے. تو یہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی جیسے ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ چٹکلے بھی چلتے تھے. تو ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وہ ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ شی واز ویری کلوز ٹو ہم، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایٹ دی ایکسپینس آف ادرس. یعنی اپنے رائٹس جب تک کہ وہ ان کو اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جیسے میں نے کہا سورہ احزاب میں جب ایکسٹینشن ہوئی ہے اس سے پہلے تو وہ رائٹس بالکل ہر ایک کو ایکول دیتے تھے. اور رائٹس کا مطلب ہے خارج کے رائٹس، یعنی ایکول. دل کے تعلق پہ تو خود قرآن نے مستثنا کر دیا ہے کہ آپ کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ محبت کا تعلق تو دل کے تعلق سے ہے، اس پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے. جس چیز کے لیے عدل ضروری ہے وہ یہ کہ خارج میں آپ ٹائم کے حوالے سے جیسے میں نے کہا بہت سارے اور جو رائٹس پیدا ہوتے ہیں ان میں آپ کوئی کمی کریں، تو وہ ان میں آپ نے کبھی کمی نہیں کی اور سب کو برابر ٹریٹ کیا. اور جب یہ رول چینج ہو گیا تھا پروفٹ کے لیے تو پھر دین آف کورس جی پھر تو ایشو ہی نہیں نا. جی بالکل نہیں وہ پھر یہ تھا، پھر ساری بیویوں نے اجازت دے دی تھی آخر میں آ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اس کا ایک واقعہ آتا ہے کہ سب بیویوں نے کہا تھا کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے جائیں. آپ کی وفات بھی انہی کے حجرے میں ہوئی ہے اور ادھر ہی وہ دفن بھی ہوئے ہیں. سو یہ تو انہوں نے ساری بیویوں نے مل کے یہ کہا تھا کہ بیکاز اپنا انڈیا دے دیا تھا کہ یو کین اسپینڈ یور لاسٹ ڈیز ود ہر، اور وہاں باریوں کا یا لیٹ سے کہ بار بار اوروں کے پاس جانے کا پھر انہوں نے زحمت نہیں دی تھی. تو وہ تو اور واقعات ہیں سارے، لیکن دے آلسو شو کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی وہ اس کو انہوں نے فالو کیا. تو ہی واز ویری کلوز. ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت شکریہ. نائف آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے، پلیز اپنا سوال پوچھیے. جی تھینک یو ویری مچ. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ہماری فطرت ہے، انسانی فطرت، either you're talking about a man or a woman, are we only inclined to like someone, just a single person? یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کہیں بات کی ہے، یا جب یہ بات کی گئی ہے کہ you can have multiple marriages, does that mean that fitratan you will only like one person, but when you are going against the fitrat then this is the allowance that I am giving you, یا کوئی اس طرح کی بات نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں فطرت کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ عام حالات، اگر آپ اس کو فطرت کے بجائے یہ سمجھیں کہ عام حالات میں فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک شوہر اور ایک وائف ہو، یہ عام حالات ہیں. لیکن کنٹینجنٹ سرکمسٹانسز میں جس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے، یہ اٹس ناٹ اے رول. جیسے کہتے ہیں نا ایکسیپشنز ڈونٹ میک اے رول. یہ ایکسیپشنل صورتحال میں جب آپ زیادہ شادی کرتے ہیں تو وہاں آپ پہ کچھ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. تو ایسا نہیں کہ وہاں فطرت کا آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں یا گوئنگ اگینسٹ نیچر. نہیں، یہ کہا گیا نارمل سرکمسٹانسز میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک شادی کرے، لیکن ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز آپ کا اپنا ہی ضمیر یہ کہتا ہے کہ یار میں فلاں کی خاتون بیوہ ہو گئی ہے، اس کے بچے ہیں، اینڈ آئی کین سپورٹ ہر آلسو، اینڈ مائی فرسٹ وائف آلسو، اینڈ مائی فرسٹ وائف ول آلسو بی ولنگ ٹو اکاموڈیٹ ہر، وائی شوڈنٹ آئی گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. تو یہاں کوئی آپ فطرت سے انحراف نہیں کر رہے. یہاں پہ ایک نئی سچویشن، ایک نئی سرکمسٹانس پیدا ہو گئی ہے
जिसमें वो एक्सेप्टेबिलिटी भी पैदा हो जाती है. तो अपेरेंटली सर हमारे पास और सवाल आज नहीं है, लेकिन एक सवाल इरम अमरीन का महर से मुतालिक है. वो ये जानना चाहती हैं इफ़ यू अलाउ टू आस्क हर अबाउट महर, इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन दिस टॉपिक. जी, इस पे हमारा महर पे जी आई वुड से कि इसको वो मौखर कर लें, बिकॉज महर एंड सम अदर रिलेटेड थिंग्स रिगार्डिंग मैरिज दे आर गोइंग टू कम इनटू डिस्कशन इन आवर फ्यूचर सेशंस, और वो ज़्यादा डिटेल से ज़ेर बहस आएंगी, और उस वक्त तक के लिए उठा रखें इसको. जी बहुत शुक्रिया. सो आई थिंक आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़ जी. Thank you very much, sir.